کا خدا ہی نے آسمان اور زمین اس نے تخلیق کیے ہیں. تھینک یو سو مچ بردر. میں اسپیشلی آپ سب کا شکر گزار ہوں جن نے مجھے موقع بخشا کہ آج شام یہاں پر بشارت کا کام ہو سکے. رسولوں کے اعمال اس کا 10واں جن کے پاس بائبل ہے ضرور نکالیں. بک آف ایکٹس یعنی رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب چیپٹر 10. اب یہ بک آف ایکٹ جو ہے رسولوں کے اعمال جو ہے وہ رسولوں کے نقش قدم یعنی جس طور سے رسول جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے رسولوں کے اعمال یعنی ان کے کام اور ہم نے بھی ان کے کاموں کے روبرو چلنا ہے. رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب. اور یہ رسولوں کا اعمال جو ہے وہ ایک رومن آفیسر ایک رومی آفیسر تھا جس کو لکھا گیا تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو جان سکے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکے. پلیز چیپٹر اینڈ ورس چیپٹر اینڈ ورس چیپٹر 10 ورس 22 اس کی 22ویں آیت. رسولوں کے اعمال 10واں باب اس کی 22ویں آیت. کلام خدا میں مرقوم ہے. انہوں نے کہا کہ کورنیلیس صوبادار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے. بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی نوازی کی. آمین. اس کو پکڑے صاحب. جیسے میں نے کہا کہ کورنیلیس جو تھا وہ ایک صوبادار تھا وہ ایک رومی جو ہے وہ افیسر تھا. اور اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ کچھ بھی کرے. اس کے پاس یہ اختیار تھا حکومت کی طرف سے کہ وہ کچھ بھی جو ہے کر لے. وہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا. خدا دس جو ہے وہ آدمی تھا. پیدا کی ہو رہی ہے اور یاد رکھے خدا کا کلام ہمیشہ بے تاثیر نہیں لوٹتا. اور جب اس کو کلام سنایا گیا تو اس نے برکت کو نصیب کیا. اور خدا ہمیشہ دلوں کو جانچتا ہے. وہ دلوں پر نظر کرتا ہے. اور خدا ہمارے مانگنے سے پیشتر یعنی خدا ہمارے دلوں کو گردوں کو جانتا ہے اور ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. اور یاد رکھیں خدا ہم جب بھی خدا کی حضوری میں ہیں ہم راست باز ہیں. خدا ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی شے کے محتاج نہ ہو. اور یاد رکھ لیں یہ بڑا اچھا شخص ہے. یہ ایک رومی جو ہے وہ صوبادار ہے لیکن اس کے بعد عکس یہ خدا ترس ہے. جب ہمیں خدا برکت دے جب خدا ہمیں صدارت دے تو کلام خدا میں نے کہا ہر ایک کامل بخشش جو ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. پریز دی لارڈ. ہمیں خدا کے ڈر اور اس کے خوف کے تلے اپنی زندگی بسر کرنا ہے. خدا جانتا ہے اور خدا بھی ہماری سوچوں کو ہمارے خیالوں کو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. ہمیں وقت پر سربرو اور سربلند کرتا ہے.
اور اگلی ہی آیت میں ہم اس کی کمپلیٹ 22ویں آیت پر جو ہے غور کریں گے. اس کی 34ویں آیت سے لے کر اس کی ورس 33 to 44 رائٹ. کلام خدا میں سے پریز دی لارڈ. پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اسے ڈرتا اور راستہ بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی. اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدس سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور اس نے سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا. پھر کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ پیا. اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا. آمین. اور آج شام اس خوشخبری کے پیغام کو سنیں. Praise the Lord. آج شام اس خوشخبری کے پیغام کو سنیں. یسوع مسیح میرے اور آپ کی خاطر Praise the Lord مردوں میں سے جی اٹھا تھا کہ میں اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. Praise the Lord. اور یاد رکھ لیں ابلیس جو ہے وہ خدا سے ہارا ہوا ہے. ابلیس خدا سے ہارا ہوا ہے. یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی ہے اور پھر جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور رسولوں کے اعمال میں رسولوں کے اعمال میں اس کے پہلے باپ اس کی 8ویں میں لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور پھر یروشلم میں اور یہودیہ میں اور پھر سامریہ میں بلکہ پوری دنیا میں میرے گواہ ٹھہروگے. کیونکہ کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آمین. اور کلام زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. جب کلام سنا جاتا ہے کلام خدا ملک کا آسمان کھل جاتا ہے برکت کے لیے کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر قوموں کو شفا دیتا ہے. اور جب کبھی خدا اپنے بندوں کے وسیلے بات کرے اور بے شک کلام خدا میں لکھا ہے بولنے والا تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے جو تم میں ہو کر بولتا ہے. آمین. اور روح ہی جو ہے وہ پھر لوگوں سے بات کرتا ہے. روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر آگے بڑھ بڑھ کر شفاعت کرتا ہے. روح کے وسیلے ہی پھر جماعت کے اندر معجزات حکم میں آتے ہیں. روح کے وسیلے ہی پھر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور روح نجات پاتی ہے اور خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے. اور یہی کام جو ہے اس صوبیدار کی زندگی میں ہوا ہے جب کلام اس کے سامنے پڑھا گیا اسے سنایا گیا. اور وہ پہلے کلام سے واقف نہیں تھا. وہ گاسپل سے انجیل سے واقف نہیں تھا. اور خدا اس کی زندگی میں کام کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ سچائی کے کلام کو حاصل کرے. کلام خدا میں لکھا سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. پریز ہاللویا. اور آج شام اگر ہم اس کلام کو سنیں تو کلام خدا میں لکھا اپنے دلوں کو سخت نہ کریں.
करें, उसको हासिल करें। कलाम सच्चा है, कलाम खुदा मैंने के आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। आमीन। कलाम जिंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। और आज शाम बेशक हम बुरे हालातों के अंदर से गुजर रहे हैं, हमारा खुदा ना तब्दील खुदा है। आमीन। वो खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो कभी तब्दील नहीं होता। आमीन। और हर घुटना कलाम खुदा ने कहा, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वा ज़मीन का ख्वा आसमान का, हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वक्त आता है कि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा और इकरार करेगा यीशु मसीह खुदावंद है। और इसी बात की 36 आयत में, 10वें बाब की 36 आयत में, और जो खुशखबरी है कलाम खुदा में लिखा है, जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी। यह खुशखबरी कि यीशु मसीह सुलह का शहजादा है, वो अमन का पानी है, वो सुलह का शहजादा है। और आज शाम, आज भी वही ऑफर हमारे लिए भी है कि आज यीशु मसीह अपने बाहें फैलाए खड़ा है कि आज शाम हम उसे अपना लें, आज शाम हम अपने दिलों के अंदर से दावत दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अमन और सुलह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। आज शाम हमारे पास एक बड़ी कामिल उम्मीद है, और खुदा के बंदा पौलुस फरमाते हैं कि हमें बेईमान की तरह नहीं रोना, हमें गम नहीं करना। यीशु मसीह हमारी कामिल ईमान और कामिल उम्मीद है। उसने वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना हो तो तुमसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास एक कामिल उम्मीद है, कामिल इत्मीनान है। आज शाम हम इस बात को इकरार करें, हाँ खुदा, आज शाम मैं मुकम्मल तौर पर तुझ पर ईमान लाता हूँ। इकरार करें, हाँ खुदा, आज शाम मैं मुकम्मल तौर पर अपने दिल, पूरे दिल के साथ खुदा आज शाम तुझ पर ईमान लाता और लाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज शाम कहें, खुदा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर बल्कि मेरी जिंदगी के अंदर पूरी हो। और जब हम कहेंगे तो हमारी जिंदगी फिर फलदार साबित होगी। जब हम ये बात का इकरार करके, खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो हमारी जिंदगी फिर फ्रूटफुल होगी, फलदार होगी और बबरकत होगी। और कहे, खुदा मैं तेरा गवाह है, खुदा मैं चाहता हूँ मैं तेरी गवाह बन जाऊँ, मैं तेरा गवाह बन जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इकरार करें।